بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہودی قوم کا تعارف کرائیں گے۔ یہودی قوم کس کی اولاد ہے اور ان کی تاریخ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی تھی من وراء اسحاق یعقوب، کہ اسحاق سے اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہوں گے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی ہے، یعنی اسرائیل کی اولاد۔ اور اس قوم نے عروج بھی دیکھا ہے، زوال بھی دیکھا ہے۔ مجموعی لحاظ سے یہ قوم انتہائی نافرمان اور گستاخ تھی، اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے احسانات یاد دلائے ہیں۔ قرآن کریم کا پہلا پارہ دیکھیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون۔ یہ آیت نمبر 40 ہے۔ یہاں سے لے کے پہلے پارے کے ختم ہونے تک مسلسل بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میرے احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں، اور تم میرا وعدہ معاہدہ پورا کرو، میں تمہارے وعدے تم سے کیے وعدے اور معاہدے پورے کروں گا۔ تو یہ طویل اس کی تاریخ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے بعد ان کو عروج حاصل ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دشمن جالوت کو قتل کیا تھا۔ اس وقت طالوت نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ قرآن کریم کے 3 پارے میں ہے، وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر داؤد علیہ السلام کو علم بھی عطا فرمایا، حکمت بھی عطا فرمائی اور سلطنت بھی عطا فرمائی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کچھ عمل ٹھیک کرتے رہے، پھر اس کے بعد ان پہ عذاب آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ اپنی عبادت کے لیے ایک دن مقرر کر لیں 7 دنوں میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے کا دن مقرر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم نے ہفتے کے دن صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، دنیا کوئی اور کام نہیں کرنا، خرید و فروخت نہیں کرنی، مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اس زمانے میں لوگ مچھلیوں کو شکار کرتے تھے۔ بحر کلثوم کے کنارے ایلا بستین کی آباد تھی، وہاں سے تازہ مچھلیاں شکار کرتے تھے، اسے خرید فروخت بھی کرتے تھے اور کھاتے بھی تھے۔ تو چنانچہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اب تم نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے کہ ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کرنی ہے، مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ لیکن انہوں نے نافرمانی کی اور مچھلیوں کو شکار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھی، تو یہ پھر مچھلیاں اس طرح پکڑتے رہے کہ انہوں نے دریائے کنارے بڑے تالاب بنا لیے، اور کہ یہ تالاب میرا ہے، یہ تالاب میرا ہے، اور پھر ہفتے کے دن یہ اس تالاب اور دریا کے درمیان کا راستہ کھول دیتے تھے۔ مچھلیاں آ جاتی تالاب میں، پھر یہ راستہ بند کر دیا کرتے تھے۔ ہفتے دن گزرنے کے بعد مچھلیوں کو پکڑ لیا کرتے تھے اور وہاں سے نکال لیا کرتے تھے، اور بعض لوگ مچھلی پکڑ کے اس کے دم میں دھاگا باندھ کر دریا میں ڈال دیتے تھے۔ ہفتے دن گزرنے کے بعد پھر یہ وہاں سے نکال لیا کرتے تھے اور استعمال کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام نے منع فرمایا، لیکن ان کو بات سمجھ نہ آئی اور یہ شکار کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ چنانچہ انہی قوم بندر بن گئی، اور پھر ان کو 3 دن کے بعد بالکل تباہ و برباد کر دیا گیا۔ لیکن آج کل کے جو بندر ہیں یہ اس قوم سے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کا قانون یہ رہا ہے کہ اللہ کسی بھی تباہ شدہ قوم کی نسل آگے چلاتے نہیں ہیں۔ چنانچہ پھر انہوں نے توبہ کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور پھر انہوں نے اللہ کی عبادت اور اطاعت فرمانبرداری شروع کر دی۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے پھر نافرمانیاں شروع کر دی۔ قرآن کریم میں ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے اللہ کی نبی کی تعلیمات کو سمجھنے، پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے کے بجائے جادو کی پیروی شروع کر دی۔ جادو سیکھتے تھے، جادو سکھاتے تھے، جادو کرتے تھے، اور لوگوں کو معاذ اللہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ جادو کے زور پہ تھی، اور اسی وجہ سے وہ حکومت کرتے رہے الیاذ باللہ۔ اور پھر آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام آخری زمانے میں مرتد ہو گئے تھے، انہوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا،
اور وہ موحد نہیں رہے، مشرک بن گئے تھے معاذ اللہ۔ اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وہ آخر وقت تک اللہ کے مطیع فرمانبردار اور پیغمبر ہی تھے۔ تو اس کے بعد پھر ان کو پھر زوال شروع ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر آ گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام وہاں کے بادشاہ تھے، تو وہاں یہ رہے، لوگ ان کا بہت احترام کرتے تھے کہ یہ بادشاہ مصر یوسف علیہ السلام اور اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم ہے۔ پھر بعد میں آہستہ آہستہ یہ دین سے ہٹتے گئے، اور اتنا ہٹے، اتنا دور ہوئے کہ فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور پھر غلام رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی آزادی کے لیے تشریف لائے، اور وہ جد و جہد کرتے رہے کہ یہ فرعون کی غلامی سے نجات پائیں، اور فرعون سے بھی کہا ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجیے، ہمارا جو اپنا اصلی علاقہ تھا کنعان فلسطین، ہم وہاں جائیں۔ کافی جد و جہد کی، اور پھر اس کے بعد فرعون کی غلامی سے موسیٰ علیہ السلام نے کو نجات دلا دی۔ اس کا تفصیلی واقعہ سورہ طٰہٰ میں ہے، اور بنی اسرائیل کے تفصیلی واقعات قرآن کریم میں تقریباً 40 مقامات پر آئے ہیں۔ تو یہ حصہ جو موسیٰ علیہ السلام والا ہے وہ زیادہ تفصیل سے سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 کے اندر ہے۔ لیکن انہوں نے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کی گستاخیاں کی، نافرمانیاں کی، اور یہ کہا کہ اوذینا من قبل ان تأتینا من بعد ما جئتنا، اے موسیٰ آپ کے آنے کیا فائدہ ہوا، آپ کے آنے سے پہلے ہم تکالیف میں مبتلا تھے، اور آپ کے آنے کے بعد تکالیف میں مبتلا ہیں۔ اور انہوں نے بہت نافرمانیاں کی، اور 9ویں سپارے میں اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر مختلف عذاب بھیجے۔ ایک عذاب آتا، پھر کہتے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے کہیے کہ یہ عذاب ہٹا دیں، مان لے آئیں گے اور آپ کی بات مانیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے، عذاب ہٹ جاتا، پھر نافرمانیاں کرتے، پھر عذاب آ جاتا۔ تو کافی ان پہ عذاب آئے ہیں، 9ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر آزادی ملی، اور وادی تیہ میں یہ پہنچے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جاؤ اپنے قوم، اپنے شہر ملک شام جاؤ، فلسطین جاؤ، وہاں قوم عمالقہ تمہارے شہروں پہ قابض ہے، اور تم جا کر ان سے جہاد کرو، اور تم ہی غالب رہو گے، لیکن تم نے جہاد کرنا ہے، تمہیں غلبہ حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ موسیٰ جائیے آپ اور آپ کا رب جا کے جہاد کرے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے اللہ میں اپنے اور اپنے بھائی ہارون کا پر اختیارات رکھتا ہوں، ان کا مالک ہوں میں، یہ میری بات نہیں مانتی ہے، نافرمان قوم ہے۔ تو اللہ نے 40 سال تک وادی تیہ میں ان کو قید کر دیا۔ پھر یوشع بن نون علیہ السلام کی زندگی میں انہوں نے قوم عمالقہ سے جہاد کیا، اور ان کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ آگے چلتے 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 پھر یہ لوگ آگے اور زمانوں میں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اس وقت مدینہ میں بنی اسرائیل کے 3 قبائل آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ آپ نے مدینہ تشریف لا کر سب سے پہلے میثاق مدینہ کا معاہدہ فرمایا، اور آپ کو خطرہ تھا کہ یہ یہودی ہیں اور ان کی شرارتیں مشہور ہیں، تو یہ یقیناً میری مخالفت کریں گے، ان سے معاہدہ کر لیا جائے کہ ہم تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے، تم ہمارے خلاف جنگ نہیں کرو گے، ہم تمہارے دشمن کی حمایت مدد نہیں کریں گے، تم ہمارے دشمن کی حمایت اور مدد نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جس قوم نے اللہ کے معاہدے پورے نہ کیے ہوں، خلاف ورزیاں کی ہوں، تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدوں کی کیا پرواہ کرے گی۔ چنانچہ ان تینوں قبائل نے اپنے معاہدوں کی خلاف ورزیاں کی۔ غزوہ احد میں اور خندق میں اور اسی طرح بدر میں انہوں نے مشرکین کی جو مسلمانوں کے مخالف تھے بھرپور ڈٹ کر حمایت کی۔ پھر ان تینوں کو یہاں سے نکال دیا گیا اور ان کے خلاف جنگ بھی ہوئی۔ اسی طرح خیبر کے یہودی تھے تو انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلا کے آپ کو کھانا کھلایا اور اس میں زہر کھلانے کی کوشش کی، لیکن لقمہ آپ کے حلق سے نیچے نہ اترا اور آپ اس طرح موت سے اس وقت بچ گئے۔ تو یہ نافرمان قوم ہے، انہوں نے اللہ کی بھی نافرمانی کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور حضور نے ان کو پڑھ کے سنائی، صدقہ خیرات دو اور اللہ کے بدنوں میں خرچ کرو۔ تو انہوں نے کہا ان اللہ فقیر نحن اغنیاء، کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ فقیر ہو گئے ہیں اور ہم مالدار ہیں، اللہ صدقہ خیرات ہم سے مانگتے ہیں معاذ اللہ۔ اسی طرح انہوں نے کہا عید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا،
اللہ ہمیں کچھ دیتے نہیں اب۔ اللہ نے فرمایا کہ بلدا سلطان فی فحشا، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جیسے اللہ چاہتے ہیں خرچ فرماتے ہیں۔ تو اللہ کی انہوں نے نافرمانیاں کی تو اللہ کے انعامات کم ہو گئے، پھر انہوں نے یہ گستاخی کی۔ تو اسی طرح قرآن اپنی کتاب تورات میں تحریف کی، اور تورات کے بارے میں اللہ نے فرمایا یحرفون کلمہ عن مواضعہ، اس کے یہ الفاظ تبدیل کر دیتے تھے، اس کا معنی غلط بیان کیا کرتے تھے۔ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے والدین کی، آپ کے صحابہ کرام کی، آپ کے جائے پیدائش کی، آپ کے مقام ہجرت کی، آپ کے ساتھیوں کی مکمل تفصیلات تھیں۔ یہ پڑھتے بھی تھے لیکن ان میں تحریف کر دیتے تھے اور لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے تھے، غلط رہنمائی کرتے تھے، یہ بھی نہیں گستاخی تھی۔ اسی طرح اللہ کی توحید میں انہوں نے گستاخی کی اور کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہوں نے کہا جی عزیر اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ ان سب نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مہلت دیتے رہے، امتحانات یاد اپنے ان کو احسانات یاد دلاتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں مختلف عذاب بھیجے۔ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے عراق کا بادشاہ، بابل کا بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا، اور اس نے ان پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد پھر اس نے ان کے 70,000 کے قریب لوگوں کو گرفتار کر کے لے گیا، مردوں کو قتل کر دیا، بچوں عورتوں کو لے گیا۔ 70 سال اس کی غلامی میں رہے یہ، اور اس نے بیت المقدس بھی گرا دیا۔ پھر اس کے بعد ایرانی بادشاہ کو ترس آیا، اور کچھ یہودیوں نے ایرانی بادشاہ سے کہا کہ آپ ہماری حمایت کریں اور ہماری مدد کریں تاکہ اپنے ہم علاقے میں جا سکیں۔ چنانچہ پھر اس ایرانی بادشاہ نے جو رحم دل تھا بخت نصر پر حملہ کیا اور اس کو تباہ و برباد کیا، اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا۔ پھر دوبارہ یہ فلسطین میں آ کر رہنے لگے، اور پھر اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخیاں کی، ان پر ایمان نہ لے کر آئے اور ان کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے رہے۔ اور پھر ان کا عقیدہ اور خیال یہ تھا کہ شاید ہم نے اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شاید ہم نے شہید کر دیا ہے، تو اللہ نے فرمایا ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اللہ نے فرمایا کہ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا ہے نہ سولی پہ لٹکایا ہے، لیکن صورتحال مشتبہ ہو گئی ان کے لیے۔ وما قتلوہ یقینا، یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر الزام لگایا اور زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا۔ تو ان تمام نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ان پر ایک اور بادشاہ مسلط کر دیا، یعنی حضور کے زمانے سے پہلے کا واقعہ ہے، اور پھر وہ رومی ٹائٹس نامی جنرل تھا، اس نے ان پر حملہ کیا اور پھر ان کو تباہ و برباد کیا، قتل و غارت کی بہت زیادہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر یہ لوگ جو بنو قریظہ اور قینقاع اور نذیر اور خیبر کے یہودی تھے، یہ فلسطین سے منتشر ہو کر ہی آئے تھے، وہ زمانہ انتشار تھا ان کا۔ تو آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ فسادی قوم جو ہے وہ یہودی ہے، سب سے زیادہ ان کی تعداد جو آباد ہے وہ فلسطین میں، وہاں اسرائیل میں ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ تعداد ان کی ایران کے اندر ہے۔ اب یہودی جو ہے دنیا میں گالی بن گیا ہے، اور اس لیے جو ایران میں یہ لوگ گئے وہاں انہوں نے اپنا خود کو رجسٹر کرایا کلیمی کے نام سے کہ ہم موسیٰ کلیم اللہ کی قوم ہیں۔ یہودی رجسٹر نہیں کرایا، لوگوں کو پتہ ہے فسادی اور انتشار والی قوم ہے۔ تو یہ ان کی تاریخ ہے، لیکن مسلمانوں کی جو صورتحال ہے وہ یہودیوں سے کچھ کم نہیں ہے۔ آج دیکھیں تو اکثر یہودیوں والی خامیاں اور ان کی غلط عادات مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اللہ کی تعلیمات کو نہ سمجھنا، نہ ماننا، مان لیا تو عمل نہ کرنا، بس کچھ ڈال دینا، قرآن کریم اور دینی علوم کو چھوڑ کے جو خلاف شرع بہت سی چیزیں ہیں ان کے پیچھے پڑ جانا، تو یہ ہمارا لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ کے ایک قانون، ایک ضابطہ اور طریقہ چلا رہا ہے۔ جو قوم بھی جس قسم کی عادات اور اخلاق اور نظریات اپناتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو پہلی والی قوموں والا اس سے معاملہ فرماتے ہیں، خواہ وہ فرمانبردار قوم ہو یا نافرمان قوم ہو۔ اس لیے ہمیں یہودیوں کی تاریخ سننے کے بعد اپنے حالات کے جائزہ لینا چاہیے کہ معاذ اللہ میرے اندر تو بری عادتیں نہیں ہیں، عہد شکنی کرنا، اللہ کے قوانین کو توڑنا، ان کی مخالفت کرنا اور دین کو مٹانے کی کوشش کرنا، معاہدوں کی خلاف ورزی کرنا
اور ان اللہ کے اور رسولی تعلیمات پر یقین نہ کرنا ہمیں چیزیں تو نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان بری خصلتوں سے محفوظ فرمائے اور اپنا سچا مطیع فرمانبردار بنائے۔